بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ حاضرین کرام، پیس ٹی وی کی طرف سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے حق و باطل۔ حق کی مثال کیا ہے اور باطل کی مثال کیا ہے؟ حق کے نتائج کیا ہیں، باطل کے نتائج کیا ہیں؟ حق ماننے والے پر حق کا کیا اثر پڑتا ہے، اس کی زندگی پر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں، اور باطل ماننے والے کی زندگی پر باطل کے کیا اثرات پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اے قرآن کے پڑھنے والے اور اے قرآن کے مطالعہ کرنے والے، غور کر اور دھیان دے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کی کیا مثال بیان کی ہے اور باطل کی کیا مثال بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ مثال دیتا ہے کہ کلمہ حق ایسا ہے جیسے کہ اچھی نسل کا درخت، پاکیزہ ذات کا درخت، جو پاکیزہ درخت ہر وقت پھل دیتا ہے اور کبھی بھی برگ و بار سے خالی نہیں رہتا۔ کلمہ حق یعنی اللہ کی وحدانیت کو ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا، آخرت کو ماننا، جزا اور سزا کا یقین کرنا، یہ ہے کلمہ حق۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ اس کی مثال ہے جیسے اچھی ذات کا درخت ہو اور اس کی جڑیں زمین میں پیوست ہوں اور اس کی شاخیں اونچائی تک فضا میں، آسمان میں پھیلی ہوئی ہوں، اور وہ ہر وقت پھل دیتا ہو، کبھی پھل سے خالی نہ رہتا ہو۔ تو جو کلمہ حق ہے یعنی توحید اور رسالت، اس کی شاخیں زمین پر ہے، یعنی اس کی جڑیں مضبوط ہیں، اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اور آسمان تک بھی پھیلا ہوا ہے، اور یہ درخت ایسا ہے جو ہر وقت پھل لاتا ہے، یعنی اس کے اچھے نتیجے کلمہ کہنے والے پر اور کلمہ گو کی زندگی پر پڑتے ہیں۔ اس کی بات میں سچائی ہوتی ہے، اس کی زندگی میں شرافت ہوتی ہے، اس کے اخلاق کے اندر انسانیت ہوتی ہے، اس کی سیاست کے اندر انسانوں کی ہمدردی اور خیرخواہی ہوتی ہے، اس کی تجارت کے اندر ایمانداری ہوتی ہے، اس کی صلح میں پائیداری ہوتی ہے، اس کے وعدے کے اندر وفا ہوتی ہے۔ یہ ہے کلمہ طیبہ کے اور اچھے کلمے کے پھل، کہ جب کوئی کلمہ یہ پڑھتا ہے توحید کا، آخرت کا، رسول اللہ کی رسالت کا، تو اس کی زندگی میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ دنیا میں کوئی پھل نہ رہے لیکن لوگوں کی بات میں سچائی ہو، ان کی نگاہ میں پاکیزگی ہو، ان کی سیاست کے اندر ہمدردی ہو، ان کی تجارت میں ایمانداری ہو، ان کے وعدے پہ بھروسہ کیا جا سکے، تو یہ جو ظاہری پھل درختوں پہ آتے ہیں ان سے کہیں زیادہ انسانوں کے لیے آرام دہ یہ پھل ہیں۔ اسی کو اللہ فرماتا ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال کیا بیان کی؟ کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی جیسے پاکیزہ درخت، کہ جس کی جڑیں زمین میں پیوست ہیں اور جس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ ہر وقت پھل دے رہا ہے، یعنی کلمہ کہنے والے کی زندگی کے اوپر
اچھا اثر ڈال رہا ہے۔ وہ مثل کلمۃ خبیثۃ، اور جو گندا کلمہ ہے یعنی کفر کا کلمہ، الحاد کا کلمہ، بے ایمانی کی بات، اس کی مثال ہے جیسے کوئی گندا درخت ہے جس کو زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا ہے، نہ اس کی جڑوں کو قرار ہے اور نہ وہ پھل لاتا ہے۔ اگر کچھ حالات ایسے ہو گئے اور لوگوں نے یعنی باطل پرستوں نے کوشش کی اور ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگایا تو عارضی طور پر اس درخت کو زندگی مل جاتی ہے اور وہ پھل بھی لے آتا ہے عارضی طور پر، لیکن اس کے پھل کڑوے، کسیلے، زہریلے ہوتے ہیں۔ یعنی باطل کی بات کہنے والے کی زندگی پر برے اثرات پڑتے ہیں۔ وہ بے ایمان ہوتا ہے، وہ جھوٹا ہوتا ہے، وہ مکار ہوتا ہے، وہ لوگوں کی ہمدردی سے خالی ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر سختی اور قساوت ہوتی ہے، اس کو اپنے مطلب سے مطلب ہوتا ہے، دنیا کی ہمدردی سے اس کا دل خالی ہوتا ہے۔ یہ ہیں اس کے کڑوے پھل، یہ ہیں اس کی زندگی کے اوپر برے اثرات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ کلمہ طیبہ کے قائل ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں جماؤ دیتا ہے، اور آخرت کے اندر جب موت کے آثار ان کو نظر آتے ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے، ان کو اطمینان ہوتا ہے، اور ان کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے تیاری کی ہے، اور وہ جب جاتے ہیں تو اطمینان کے ساتھ دنیا سے جاتے ہیں۔ لیکن کافر کی موت گھبراہٹ کی موت ہے، الجھنوں کی موت ہے، پریشانی کی موت ہے۔ مومن اپنی زندگی کے اندر چاہے وہ زیادہ خوشحال نہ ہو لیکن اس کے اندر اطمینان ہوتا ہے، اس کے اندر سکون ہوتا ہے۔ اور جو مومن نہیں ہے اور کلمہ طیبہ کا ماننے والا نہیں ہے بلکہ شجر خبیث کو اس نے سینچا اور کلمہ خبیثہ کا ماننے والا ہے، اس کی زندگی الجھنوں میں ہوتی ہے، مرنے کے وقت وہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما توقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے درمیان فرق کو ظاہر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان پانی اتارا اور نہروں میں اور ندی نالے کے اندر جتنی ندی نالے کے اندر گنجائش تھی اس گنجائش کے مطابق وہ ندی نالے اس اللہ کی اتاری ہوئی بارش کو لے کر بہہ پڑے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بارش اتاری، بارش سے مراد اللہ کی اتاری ہوئی شریعت، اللہ کا اتارا ہوا دین، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم، یہ بارش ہے۔ اور جو ندی نالے پانی لے کر بہہ پڑے، یہ ان کی مثال ہے جنہوں نے اس دن کو اختیار کیا۔ وہ خوش نصیب لوگ جن کے دلوں میں، جن کے دماغوں میں وہ پانی پہنچا، یعنی جنہوں نے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت اور اللہ کے اتارے ہوئے دین کو قبول کیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ فاحتمل السیل زبد الرابیہ، پانی آیا، سیلاب آیا، اور سیلاب کے اوپر جھاگ آ گیا، جھاگ پھولا ہوا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جھاگ ہی جھاگ ہے، حالانکہ جھاگ کی کوئی زندگی نہیں ہے، جھاگ کو کوئی پائیداری نہیں ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ جھاگ اڑ جاتا ہے اور پھر پانی ہی رہ جاتا ہے۔ یہی مثال حق اور باطل کی ہے۔ باطل کی مثال جھاگ جیسی ہے کہ اس کی زندگی بہت ناپائیدار ہے، اور حق کی مثال پانی جیسی ہے جس سے طرح طرح کے فوائد لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ یہی حق اور باطل کی مثال ہے۔ وَمِمَّا تُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ۔ اسی طرح جیسے پانی اور جھاگ ہے کہ پانی حق ہے اور جھاگ باطل ہے، مگر اس جھاگ کی کیا حیثیت ہے اور اس جھاگ کی کیا زندگی ہے؟ اس جھاگ کی بہت مختصر زندگی ہے، یہ جھاگ خشک ہو جاتا ہے۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ سونا ہے، چاندی ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، اس کو بھٹی میں تپایا جاتا ہے۔ بھٹی میں تپایا تو اس لیے جاتا ہے تاکہ یہ سونا اور یہ چاندی اور یہ تانبا اور پیتل یہ کام کے لائق ہو جائے، اس سے زیورات بنائے جا سکیں، اس سے برتن بنائے جا سکیں، اس سے چادریں بنائی جا سکیں، ان کو کام میں لایا جا سکے۔ لیکن جب ان کو تپایا جاتا ہے بھٹی میں تو اس میں جھاگ آ جاتا ہے،
لیکن تھوڑی دیر کے لیے وہ جھاگ رہتا ہے، اس کے بعد وہ جھاگ اڑ جاتا ہے، وہ جھاگ خشک ہو جاتا ہے، اور جو اصلی دھات ہے وہ باقی رہتی ہے۔ بس اسی طرح سے سونے اور چاندی کو تپاتے وقت، تانبے اور پیتل کو تپاتے وقت جو جھاگ ہے وہ باطل ہے، اور جو سونا اور چاندی ہے، جو دھات رہ گئی، وہ حق ہے۔ تو کبھی بھی اس غلط فہمی میں نہ رہنا چاہیے۔ جھاگ کو پھولا ہوا دیکھ کر، جھاگ کو چھایا ہوا دیکھ کر یہ نہ سمجھیے کہ باطل چھا گیا اور حق دب گیا۔ نہیں، باطل کی زندگی چند روزہ ہے، برقرار رہنے والی چیز اور باقی رہنے والی چیز حق ہی ہے۔ وقفے کا وقت ہو گیا ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ Fridays provide In Britain, we are facing one big problem, that are you Muslim or British? the space to talk, In India, back home, they ask, are you a Muslim first or Indian first? And we Muslims should know how to reply, how to turn the tables over. the place to knock, Why Trinity cannot be regarded in that sense, Father, Son and Holy Spirit? the opportunity to ask, But even if we agree that what the Christians say, that he was crucified, so if Jesus Christ, peace be upon him, died for 3 days, who controlled the world? That means even God died? the freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument to be wrong. Let's meet Dr. Zakir. ہر جمعہ رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیات، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ مختلف انسان اور زندگی کے مختلف نظریات، کہیں اتفاق، کہیں اختلافات اور کہیں الجھے ہوئے سوالات، کبھی خوشیاں تو کبھی بے پناہ حملات۔ ایک طرف دنیا فانی تو دوسری طرف آخرت لا فانی۔ سمجھیے زندگی کے معانی دین کے ماہرین سے، ایک ایسی مجلس میں جہاں مسئلہ کوئی ہو حل موجود ہے شریعت کی روشنی میں۔ دیکھیے بے مثال اور خالص اسلامی پروگرام، جس میں ہوں گی سچائی اور مکمل کامیابی کی بے شمار باتیں، علماء کی رہبری میں، ہر جمعہ اور سنیچر شام 6 بجے اور دوبارہ رات 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی علامتیں 3 ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الایمان باب نمبر 24 حدیث نمبر 33۔ Say indeed my prayers, my sacrifice, my life and my death are all for Allah, sustainer of the world. الدائی ڈائنامک I challenge any human being to point out a single fundamental of Islam in youthful quest, Which is against humanity as a whole. iconic, inspiring, encouraging, Don't judge Islam based on the following. Farik Naik, Judge Islam based on the authentic sources, that's the glorious Quran and the authentic Hadith. son of the world-famous orator on Islam and comparative religion, Dr. Zakir Naik. Allah subhanahu wa ta'ala is giving us an opportunity to do a prophet job and to earn a prophet reward. A star above par in Teens Star. ہر اتوار رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 6:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ حاضرین، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو پانی آیا، سیلاب آیا، اور سیلاب کے اوپر جھاگ آ گیا، جھاگ پھولا ہوا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جھاگ ہی جھاگ ہے، حالانکہ جھاگ کی کوئی زندگی نہیں ہے، جھاگ کو کوئی پائیداری نہیں ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ جھاگ اڑ جاتا ہے اور پھر پانی ہی رہ جاتا ہے۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ سونا ہے، چاندی ہے، تانبا ہے،
پیتل ہے اس کو بھٹی میں تپایا جاتا ہے. بھٹی میں تپایا تو اس لیے جاتا ہے تاکہ یہ سونا اور یہ چاندی اور یہ تانبا اور پیتل یہ کام کے لائق ہو جائے. اس سے زیورات بنائے جا سکیں، اس سے برتن بنائے جا سکیں، اس سے چادریں بنائی جا سکیں، ان کو کام میں لایا جا سکے. لیکن جب ان کو تپایا جاتا ہے بھٹی میں تو اس میں جھاگ آ جاتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے وہ جھاگ رہتا ہے، اس کے بعد وہ جھاگ اڑ جاتا ہے، وہ جھاگ خشک ہو جاتا ہے، اور جو اصلی دھات ہے وہ باقی رہتی ہے. بس اسی طرح سے سونے اور چاندی کو تپاتے وقت، تانبے اور پیتل کو تپاتے وقت جو جھاگ ہے وہ باطل ہے، اور جو سونا اور چاندی ہے، جو دھات رہ گئی وہ حق ہے. تو کبھی بھی اس غلط فہمی میں نہ رہنا چاہیے. جھاگ کو چھایا ہوا دیکھ کر یہ نہ سمجھیے کہ باطل چھا گیا اور حق دب گیا. نہیں، باطل کی زندگی چند روزہ ہے، برقرار رہنے والی چیز اور باقی رہنے والی چیز حق ہی ہے. ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کفر کرتے ہیں اور اللہ کو نہیں مانتے ان کی کوششیں آخر میں تو رائے گاہی ہو جاتی ہیں. آج یورپ کے اندر کتنی کوششیں ہو رہی ہیں، اعلیٰ درجے کی یونیورسٹیاں قائم ہو رہی ہیں، عمدہ قسم کی عمارتیں بن رہی ہیں، لائبریریاں بن رہی ہیں، اور ایک رونق ہے، ایک چہل پہل ہے، شہر جگمگا رہے ہیں اور لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہو رہی ہیں. لیکن آخرت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. جب مریں گے، جب قیامت آئے گی تو اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے کسی آدمی نے محنت کر کے راکھ کا ڈھیر اکٹھا کر دیا، اور اتنا اکٹھا کیا، زندگی بھر وہ راکھ کا ڈھیر اکٹھا کرتا رہا، اتنا اکٹھا کیا کہ ٹیلے اور پہاڑ کے برابر راکھ کا ڈھیر ہو گیا. اس کے بعد تیز آندھی آئی اور تیز آندھی نے وہ سارا راکھ کا ڈھیر اور وہ سارا راکھ کا پہاڑ تھوڑی دیر کے اندر زمین کے برابر کر دیا، اور اس کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہا. تو اس کو اللہ فرماتا ہے، اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف. ان کے اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے کہ ہوا تیز چلی اور راکھ اڑ گئی اور اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہوں کے اوپر ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی بھول جاتا ہے، آدمی غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے، اور آدمی کو یہ معمولی جو چمک دمک ہے اس کو حق و باطل کا معیار سمجھ لیتا ہے، حالانکہ حق و باطل کا یہ معیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ. کہ بعض دفعہ یہ جی چاہتا ہے کہ جو ہم کو نہیں مانتے، جو آخرت کو نہیں مانتے، جو اللہ اور رسول کو نہیں مانتے، ان کے گھر سونے اور چاندی کے بنا دیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قرآن پاک کی یہ آیت ہے کہ ہم کافروں، ہم ملحدوں، ہم مادہ پرستوں، ہم دہریوں کے گھر چاہتے ہیں کہ سونے کے بنا دیں، چاندی کے بنا دیں. لیکن یہ چیز حائل ہو جاتی ہے کہ اگر کافروں کے اور فاسقوں کے گھر سونے اور چاندی کے بنا دیں تو کہیں سب لوگ فسق ہی نہ اختیار کر لیں، کہیں سب لوگ کافر ہی نہ ہو جائیں اور یہ نہ سمجھے کہ کفر ہی حق ہے، کیونکہ کفر کرنے والوں ہی کو سونا اور چاندی مل رہا ہے. تو سارے کے سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور ایک ہی طرف لڑک جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ضلالت سے بچانے کے لیے ایسا نہیں کرتا، ورنہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ چند روزہ دنیا ہے، فنا ہو جانے والی چیز ہے دنیا، اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ آخرت پائیدار ہے. اللہ تعالیٰ جس کو آخرت دے گا اس کو اگر دنیا نہ بھی ملے تو اس کا کوئی خسارہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ کافروں کو جن کو آخرت میں کچھ حصہ نہیں ملنا ہے ان کو خوب دنیا دے دی جائے، مگر ان کو خوب دنیا اگر دے دی جائے تو دوسرے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، دوسرے لوگ سمجھیں گے کہ باطل ہی حق ہے. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً. اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ سب ایک ہی مسلک کے ہو جائیں گے اور ایک ہی مذہب کے ہو جائیں گے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ.
تو جو رحمان کو نہیں مانتے، جو رحمان کا انکار کرتے ہیں، ہم چھتیں ان کی چاندی کی بنا دیتے، اور سیڑھیاں ان کی چاندی کی بنا دیتے، اور تخت ان کے چاندی کے بنا دیتے جس پر ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، اور دروازے ان کے چاندی کے بنا دیتے۔ اسی طرح سونے کے تخت، سونے کی چھتیں، سونے کی سیڑھیاں بنا دیتے۔ لیکن وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب دنیاوی زندگی کی رونق ہے، وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، لیکن آخرت تیرے رب کے نزدیک متقیوں کے لیے ہے۔ ایک مرتبہ فرعون نے اپنی قوم سے کہا تھا، اور فرعون یہ سمجھتا تھا کہ یہی چیز سب سے زیادہ کامیابی کی دلیل ہے۔ کیا کہا تھا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گھبرا گیا تھا، اور فرعون کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، اور فرعون کو فکر لاحق ہو گئی تھی کہ پے در پے لگاتار موسیٰ علیہ السلام معجزات دکھا رہے ہیں، اور لوگ معجزات کو دیکھ کر ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ان پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور مجھ کو سمجھ رہے ہیں کہ واقعی شخص کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو جب سلاطین اور فرما رواؤں کے پیروں تلے زمین نکلتی ہے اور ان کا تخت خطرے میں ہوتا ہے، تو پھر الجھن پیدا ہوتی ہے، اور الجھن اور بوکھلاہٹ میں جو باتیں نکلتی ہیں وہ قرآن کریم کی عیسائی سے ظاہر ہوتا ہے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا دبدبہ بڑھتا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے اثرات بڑھتے گئے اور معجزات کی تاثیر اپنا کام کرتی گئی، تو بوکھلا گیا، اور اس نے جمع کیا اپنے عمائدین سلطنت کو اور عوام کو اور خواص کو، اور اپنے عوام و خواص اور عمائدین سلطنت کے درمیان اس نے کھڑے ہو کر کہا، یا قوم الیس لی ملک مصر، اے میرے بھائیو، کیا مصر کی بادشاہت میرے پاس ہے یا موسیٰ کے پاس ہے؟ اور یہ نہریں جو نیل بہہ رہا ہے، اور نیل کی جو شاخیں پورے ملک میں پھوٹی ہوئی ہیں، اور ان شاخوں سے سبزیاں پیدا ہو رہی ہیں، غلہ پیدا ہو رہا ہے، باغات لہلہا رہے ہیں، مصر کی زندگی کا دار و مدار دریائے نیل کے اوپر ہے، یہ کس کی وجہ سے بہہ رہا ہے؟ اس کو برابر میں چلا رہا ہوں نیل کو، میری وجہ سے یہ نیل کا فیض جاری ہے، اور اس کی وجہ سے خوشحالی ہے ملک کے اندر۔ تو بتاؤ کہ یہ بادشاہت جو مجھ کو حاصل ہے، یہ باغات، یہ دریائے نیل کی فیض رسانی، میں زیادہ بہتر ہوں یا موسیٰ جو اچھی طرح اپنی بات بھی نہیں سمجھا پاتے، پھٹیچر ہیں، ان کے پاس کون سی دولت ہے؟ اگر یہ بہت بڑے ہیں اور میرا مقابلہ کرتے ہیں تو ان کو بھی اسی سونے اور چاندی کی بہتات کو مثال میں پیش کرنا چاہیے۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، ان کے اوپر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے، اور ان کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آئے ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے، اور فرشتے ان کی تائید کرنے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، فرعون کی قوم، باشندگان مصر بادشاہوں کے بہکاوے میں آ گئے۔ بادشاہوں کی مثال بعض دفعہ مداری جیسی ہوتی ہے، جو بندر نچاتا ہے، جو ڈگڈگی بجاتا ہے، اور جانور اس کی ڈگڈگی پر رقص کرنے لگتے ہیں، ریچھ ناچنے لگتا ہے، بندر ناچنے لگتے ہیں۔ جانور اگر ناچتا ہے تو جانور کے ناچنے پر تعجب نہیں، کیونکہ اس کے پاس تو عقل نہیں ہے، لیکن حکمرانوں، لیڈروں، مکاروں کے کہنے کے اوپر جب انسان ناچتے ہیں، جب انسان رقص کرتے ہیں، اس پر تعجب ہوتا ہے کہ یہ کتنے بے وقوف ہو ہیں، اور کس طرح سے ان مداریوں کے کہنے میں آ گئے اور ان کی ڈگڈگی پر ناچنے لگے۔ وہی باشندگان مصر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متاثر ہو رہے تھے، وہ اراکین سلطنت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سمجھتے تھے کہ ان کا کوئی علاج اور کوئی جواب نہیں ہے، ان کو ماننا ہی پڑے گا، جب فرعون نے کھڑے ہو کر یہ خطاب کیا تو لوگ بے وقوف بن گئے اور اس کے کہنے میں آ گئے اور اس کی اطاعت کی اور اس کی فرما برداری کی۔ ہمیشہ عوام کے اوپر، پبلک کے اوپر، رعایا کے اوپر جو عذاب آتا ہے وہ شعور کے فقدان کی وجہ سے آتا ہے۔ تو بہرحال فرعون نے ان کو
بیوقوف بنایا اور وہ لوگ فرعون کے کہے میں آ گئے، نتیجہ یہ کہ غرق کر دیے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ضلالت سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔